ایک عربی کا مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اب ہم جوان ہو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے، دنیا داری میں ہو گئے، وائز لاکھ آ کر واز کر کے تقریر کر کے ہمیں بتائے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ نے اتنا کچھ کیا، ہمیں تو یاد نہیں، ہمیں تو بھول گیا کہ ماں باپ نے کتنا کچھ کیا تھا۔ کوئی ایسی دلیل، ایسی مثال دو، مجھے پتا چلے میرے باپ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، میری ماں کی میرے ساتھ کتنی محنتیں جڑی ہوئی ہیں، میری ماں میرے ساتھ کس قدر مہربان رہی۔ تو عربی مصنف کہتا ہے میں نے کہا کبھی کسی کھیت میں کھلیان میں چلی جانا، وہ کھیت وہ کھلیان جو اپنی جوانی کو پہنچ چکا ہو، جس پر پھول بھی لگ چکے ہوں، پھل بھی لگ چکے ہوں، جو خوشبو بھی دے رہا ہو، جس کی منڈیوں میں بولی لگ رہی ہو، جس کا اناج فروخت ہونے کو ہو، جس کے بیپاری صبح و شام چکر لگاتے ہو، جس کی باتیں بیٹھکوں میں ہو رہی ہو، اس اناج کے قریب جانا اور جا کر اسی اناج کے بوٹے کو اکھاڑنا، اس بوٹے کے نیچے تمہیں ایک جلا ہوا بیج کا دانہ ملے گا جس کی آج کوئی قیمت نہیں ہے، منڈی میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، اس کو لینے والا کوئی نہیں، ایک ٹکا بھی اس کا کوئی نہیں دینا چاہتا۔ کہا وہ جو بے قدرہ بیج ہے وہ اس وقت تیری ماں ہوتی ہے، وہ جو بے قدرہ بیج ہے وہ تیرا باپ ہے، اس کی قدر تھی دنیا میں، اس کی ویلیو تھی، اس کی قیمت تھی، اس کے بھی خریدار تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو منڈی میں بیچ کر ایک تنا اگایا، اس تنے کے اوپر خوبصورت پھل لگا۔ کہا پھل اولاد ہوتی ہے، وہ پہلا بیج باپ ہوتا ہے، جس قدر پھل کو عروج ملتا ہے بیج اس قدر بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ کہا کائنات میں تجھے جتنی بھی اونچی کرسی ملی ہے، وہ مذہب کی کرسی ہے، وہ سیاست کی کرسی ہے، وہ دنیا کی کرسی ہے، جس بھی اونچی کرسی پر تو بیٹھا ہے، تجھے کرسی پر بٹھانے میں تیری ماں کی بھی پوری محنت شامل ہے، تیرے باپ کی بھی پوری محنت شامل ہے۔